نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی 2 آیات کریمہ، آیت نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت میں ایک اصولی درجے کی بات ارشاد فرمائی ہے، جو بات آیت نمبر 8 میں سمجھائی گئی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تم سب ایک امت ہوتے، ایک ملت پر قائم ہوتے، لیکن اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، جبر اس پر نہیں کیا۔ اب اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ یہ جو آیت نمبر 13 اور 14 میں بات سمجھائی گئی ہے، یہ اصل میں اسی بات کو مزید کھولا گیا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات رنگوبوں میں پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے خدا کے خلیفہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ادریس علیہ السلام تک تقریباً 10 قرن گزرے، 10 زمانے گزرے۔ ان تمام قرون کے اندر، ان تمام زمانوں کے اندر سارے کے سارے لوگ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی اصول پہ چل رہے تھے۔ پھر ادریس علیہ السلام کی جب دنیا سے رحلت ہوئی، ادریس علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کے دل میں ان کی محبت بہت زیادہ تھی، اور اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد ادریس علیہ السلام کی یاد میں مجلسیں بپا کرنا شروع کر دی، محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں ان کی یاد میں، اور اس سے پہلے کبھی یہ سلسلہ نہیں ہوا۔ اب مزید یہ ہوا کہ ادریس علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے کچھ لوگ وہ، اچھا اس زمانے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو فن مصوری ہے، تصویر سازی، وہ بھی بام عروج پہ تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے من چلے کہ جنہوں نے ادریس علیہ السلام کے ساتھ محبت کے نتیجے میں عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تصویر بنا کر کے اپنے گھروں میں رکھ دی۔ لیکن یہ تصویر چونکہ اس کائنات میں پہلی دفعہ کسی جاندار کی تصویر بنائی گئی تھی، اس لیے ہر ایک مصور جو تصویر بنانے والے تھے وہ اس بات سے اجتناب کر رہے تھے کہ میں اپنی بنائی ہوئی تصویر کسی کو دکھاؤں، بنائی بنا کر چھپا دی، اور خود اس کو دیکھتے اور دیکھ کر کے اس کے ساتھ ایک عقیدت کا اظہار کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ بات آگے بڑھ گئی اور لوگوں میں پھیل گئی، میرے پاس بھی ہے، میں نے بھی بنا رکھی، اس کے پاس بھی ہے، اس نے بھی بنا رکھی۔ اچھا جب عیاں ہو گئی بات تو اب یہاں سے معاملہ تھوڑا آگے بڑھ گیا، اور وہ کیا بنا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی باقاعدہ طور پر جو تصویر سازی کی گئی وہ مجسمے کی شکل میں کر دی گئی۔ اب مجسمے بنا کر کے شہر بھر کے مختلف چوکوں میں، چوراہوں میں، مختلف اہم مقامات پر، اہم پوائنٹس پر وہ رکھ دی گئی، اور ہر گزرنے والا عقیدت کا اظہار کرتا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اس دور میں کبھی کسی بزرگ کے مزار کے قریب سے آپ گزرے نا تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوں گے، ساتھ خیر اپنا ایک عقیدت کا، محبت کا اظہار ہے، تو وہاں پر بھی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا رہا۔ یہ عقیدت پھر عقیدے میں تبدیل ہو گئی، مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدت جو محبت کی حد تک تھی عقیدے میں تبدیل ہو گئی، لوگوں نے جھکنا شروع کر دیا، پھر مزید جھکنا شروع کر دیا، پھر سرکاری شروع کر دی، اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب صرف ادریس علیہ السلام نہیں تھے، اب سمجھے ذرا، صرف ادریس علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ادریس علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے 5 اولو العزم، اللہ کے ولی، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار لوگ، ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بزرگ جن کا ذکر سورۃ النور میں آتا ہے،
ان کی بھی مورتیاں بن گئی، ان کی بھی پوجا شروع ہو گئی۔ جب شرک پھیل گیا نا پوری قوم میں تو رب ذوالجلال نے پہلے رسول بھیجے۔ اب تک نبی آ رہے تھے، 10 قرنوں سے 10 زمانوں سے نبی آ رہے تھے، اب پہلی دفعہ رسول تشریف لائے، اور اس رسول نے جو پہلی دفعہ نبی بطور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اس نے آ کر کے اس رسول نے آ کر کے جو پہلا کام کیا وہ اسی شرک کی تردید کی، اور اتنی محنت کرنا پڑی کہ 950 سال بیت گئے اس جد و جہد میں۔ 10 زمانے گزرے، یوں کہہ لیجیے 10 صدیاں گزری خیر پر۔ اس کے بعد جب شر پھیلا، اس شر کو مٹانے کے لیے 10 صدیاں گزر گئی، 10 صدیاں، اور وہ ایک نبی 950 سال تک جد و جہد کرتے رہے، وہی نبی ہیں جن کا یہاں پر سب سے پہلے ذکر ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کائنات رنگ و بو میں نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور رسول نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو ایک طریق تھا، جو آپ کا ایک انداز تھا، وہ تھا شرک کی تردید کا۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر جو بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ شرع لکم من الدین، 2 لفظ استعمال کیے، شرع من الدین، یعنی گویا ایک شریعت کا لفظ استعمال ہوا، ایک دین کا لفظ استعمال ہوا۔ عام طور پر اصطلاحات میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، دین، ملت اور شریعت۔ ان تینوں کو سمجھیے تاکہ آگے بات چلانا آسان ہو جائے۔ دین عقائد اور ایمانیات کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ عقائد، ایمانیات کا۔ عقائد یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے ذات اور صفات میں، اس کے پیدا کردہ فرشتے برحق ہیں، تعداد اللہ کو معلوم، اس کے بھیجے تمام کے تمام رسول نبی برحق ہیں، جن کی تعداد احادیث مبارکہ کی روشنی میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے۔ اس کی نازل کردہ تمام چھوٹی بڑی کتابیں، صحیفے کی صورت میں ہوں یا کتاب کی صورت میں، وہ ساری کی ساری برحق۔ قبر جس کو برزخ کہتے ہیں برحق، قیامت برحق، جنت دوزخ برحق۔ عقائد ایمانیات ہیں، یہ دین کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 ملت۔ ملت کہتے ہیں ان موٹے موٹے بڑے بڑے اصولوں کو کہ جن کا تعلق توحید سے، نماز سے، روزہ سے، طہارت سے، عاجزی سے، ناپاک اور رذیل چیزوں کے بچنے سے، عدل اور انصاف قائم کرنے سے، پاکیزگی سے۔ یہ وہ اصول ہیں کہ جو موٹے موٹے ہیں۔ اب یہ سمجھیے، عقائد ایمانیات یعنی دین تمام انبیاء کا ایک ہی تھا۔ دین تمام انبیاء کا، تمام امتوں کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ دین میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کا رد و بدل، تغیر و تبدل نہیں۔ نمبر 2 ملت۔ تمام امتوں کے لیے یہ اصول یکساں تھے، موٹے موٹے اصول۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی قوم میں، کبھی کسی امت میں توحید کا اصول بدلا ہو، نماز ہو ہی نہ، روزہ ہو ہی نہ، طہارت کا حکم نہ ہو، عاجزی کا حکم نہ ہو، تکبر سے اعراض نہ ہو، حسد، کینہ، بغض، نفرت، حسیس چیزیں، یہ جو ناپاک اور گندی چیزیں، ان گندی چیزوں سے خواہ وہ ظاہری ہوں خواہ وہ باطنی ہوں، ان سے اجتناب کرنے کا کبھی حکم نہ ہو، ایسا نہیں ہوا۔ عدل کا حکم ہر قوم میں، ہر امت میں رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے، عقائد ایمانیات کے لحاظ سے ساری امتیں ایک تھیں۔ موٹے اصولوں کے اعتبار سے بنیادی اصول، بنیادی اصول جن پر معاشرت قائم ہوتی ہے، وہ تمام بنیادی اصول سب میں ایک تھے، سب میں ایک تھے۔ اب کیا چیز تھی یا کیا چیز ہے جو امتوں میں الگ الگ ہوئی ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ ہے ان بنیادی اصولوں کے جزئیات۔ بنیادی اصولوں کے سب کے نہیں، جیسے توحید کا کوئی جز نہیں ہے، توحید سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ نماز کے جزئیات ہیں، کیسے؟ نماز کے اوقات ہیں، نماز کی تعداد ہے، رکعات کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، یہ جزئیات ہیں۔ کیسے پڑھنی ہے، یہ جزئیات ہیں۔ کس انداز میں پڑھنی ہے، جزئیات ہیں۔ کس طرف رخ کر کے پڑھنی ہے، جزئیات ہیں۔ کس حالت میں نماز پڑھنی ہے، جزئیات ہیں۔ روزہ ہے، تعداد کتنی ہے، وقت کیا ہے، اس کی تحدید کیا ہے، کب سے کب تک ہے، دن کتنے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے لیے شرائط کیا ہے، آداب کیا ہے، یہ جزئیات ہیں۔ روزہ سب کے لیے ہے لیکن جزئیات الگ الگ ہیں۔ طہارت سب کے لیے ہے لیکن جزئیات الگ الگ ہیں۔ اخبات سب کے لیے، عاجزی سب کے لیے، جزئیات الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے خسیس چیزوں سے بچنا، وہ خسیس چیزیں ایک امت کے لیے اور دوسری امت کے لیے اور تیسری امت کے لیے اور ممکن ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو گویا دین یعنی کہ عقائد اور ایمانیات سب کے ایک، ملت ساری کی ساری امتیں، ساری کی ساری امتیں، کان الناس امتا واحدہ، ملت بمعنی امت، کان الناس امتا واحدہ، سارے انسان ایک امت تھے، ایک ملت تھے، یعنی ملت کے اعتبار سے سب ایک ہیں، امت کے اعتبار سے سب ایک ہی امت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ
جو اصول ہیں، یعنی یہ جو امت جس پر بنتی ہے، ملت جس پر بنتی ہے، اس کے جو اصول ہیں، ان اصولیات میں، ان بنیادی چیزوں میں جو جزیات ہیں وہ ہر امت کے لیے الگ الگ ہوئے. ہر امت کے لیے کیا ہوئے؟ الگ الگ ہوئے. مثلا ایک امت ایسی ہے کہ جس میں بہن بھائی کا، سگے بہن بھائی کا، ایک ماں باپ کی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا رشتہ نکاح حلال ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھ لیجیے، نسل انسانی تو آگے ایسی بڑی نا، حلال ہے، لیکن بعد کی امتوں میں حرام ہو گیا. ایک امت ایسی ہے کہ جس میں ان کی اپنی روش اور اپنے اختیار کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی طرف سے حرمت کا فیصلہ آ گیا. کس چیز کا؟ اونٹ کا دودھ نہیں، اونٹنی کا دودھ نہیں پی سکتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے. یہ حرمت ان کی اپنی ذاتی چاہت کی بنیاد پہ ہوئی، اللہ نے حرام کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے. بات میں ایسے ہی کچھ لوگ وہ ہیں کہ کچھ امتیں وہ ہیں کہ جن امتوں کے گناہوں کے جو آثار ہیں وہ ان کے دروازوں پر لکھ دیے جاتے ہیں. جیسا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ تھا، ساری بنی اسرائیل نہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایسی تھی، ایک نبی کی امت ایسی تھی کہ جن کے گناہوں کو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا. اس فرد نے یہ گناہ کیا ہے، محمد اسلم یہ جرم، محمد زید یہ جرم، سبھی پڑھتے، سبھی دیکھ لیتے، جرم ظاہر ہو جاتا. بہت ساری امتیں ایسی ہیں کہ جن کے جرائم کو اللہ نے چھپایا ہے، پردہ رکھا ہے. کچھ امتیں وہ ہیں کہ جن کے کپڑے ناپاک ہو جائیں ان کے لیے کپڑے کو کاٹنا ضروری ہے، لیکن اکثر امتیں وہ ہیں کہ جن کے لیے کاٹنا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو جزیات ہے، دیکھیے طہارت کا، کپڑے کو کاٹنا ہی طہارت ہے. دوسری امت کے لیے کپڑے کو کاٹنا طہارت نہیں، دھونا طہارت ہے. اب ہے حکم طہارت کا، مسئلہ تو طہارت کا ہے کہ طہارت حاصل کرنی ہے، لیکن ایک کو حکم ہے کہ کپڑا کاٹو، دوسرے کو حکم ہے کہ دھو لو. تو عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اصولیات ہیں وہ سب کے لیے ایک رکھے ہیں، جزیات میں الگ الگ امتوں کے لیے الگ الگ جزیات رکھیں. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت صحت. نعمت صحت یہ ایک ہی نعمت ہے اور سب کے پاس ہے. پھر وہ سب کے پاس آئی ہوئی یہ نعمت، اس میں کمی آتی ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ ایک بیماری لگ گئی، دوسری لگ گئی، تیسری لگ گئی، چوتھی لگ گئی. یہ جو صحت ہے ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے آگے بہت ساری بیماریاں اس کے جزیات ہیں. اس نعمت کو کمزور کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ بیماریاں. اب ان بیماریوں کی جو دوا ہے، ان بیماریوں کی جو دوا ہے وہ الگ الگ ہے. اس بیماری کی دوا الگ، اس کی دوا الگ، اس کی دوا الگ، اس کی دوا الگ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بیماری الگ ہے تو دوا الگ ہے، وہاں بیماری الگ ہے تو دوا الگ ہے. بالکل اسی طرح سارے کے سارے انسان تخلیق کے اعتبار سے ایک ہیں، تندرستی کی طرح، صحت کی طرح، لیکن پھر ان انسانوں میں کسی کے اندر کوئی بیماری لگ گئی، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو چوری کی، کسی کو زناکاری کی، کسی کو ناپ تول میں کمی کی، کسی کو شرک کی، کسی کو بدعات کی، کسی کو رسومات کی، کسی کو پت پرستی کی، کسی کو کیا. تو جس کو جو بیماری لگتی گئی پروردگار کی طرف سے اس بیماری کا علاج آتا گیا. یہی علاج شریعت ہے. یہی علاج کیا ہے؟ شریعت. تو ہر امت کی شریعت الگ رہی کیونکہ ان کی بیماریاں الگ رہی. آخر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، حذو النعل بالنعل، جوتے پر جوتا رکھ کر چلے گی. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 ہوں گے. یہ دوسری بات فرمائی. اب ذرا ماحول کا اندازہ کیجیے یا حالات کا اندازہ کیجیے. حالات یہ ہیں کہ پچھلی تمام امتوں میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن میں جس امت کا ذکر کیا وہ کون سی امت ہے؟ امت بنی اسرائیل. اور امت بنی اسرائیل کا جب ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ایک جگہ. دوسری جگہ کہا انی فضلتکم علی العالمین، تیسری جگہ پھر کہا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی. یعنی جب اس امت کو اللہ نے مبعوث کیا یا وہ امت اللہ نے بنائی، اس امت سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان تمام امتوں پر اس امت کو کیا کر دیا؟ فضیلت بخشی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صاحب فضیلت امت تھی، بڑی امت تھی، اور اس کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی. اس کے ساتھ جو عنایات ہوئی وہ پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں ہوئی. اس کے ساتھ جو اللہ کا کرم ہوا وہ پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں ہوا. یہ سمجھ. اب ایک طرف بنی اسرائیل ہے اور دوسری طرف امت محمدیہ. اب امت محمدیہ کو کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت، کنتم افضل نہیں، تم فضیلت والے نہیں، خیر امت. فضیلت میں اور خیر میں فرق ہے. تم خیر پر ہو. کیسی خیر پر؟ کہ اللہ کی اس دھرتی پر جتنی بھی خیر کی صورتیں تھیں اللہ نے وہ ساری صورتیں اس امت کو عطا کر دیں. اس امت کو عطا خیر کی، فضیلت کی نہیں. فضیلت تو دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، فضیلت تو حسن میں بھی ہو سکتی ہے، فضیلت تو جمال میں بھی ہو سکتی ہے، فضیلت تو قوت میں بھی ہو سکتی ہے، فضیلت تو افراد میں بھی ہو سکتی ہے. نہیں، فضیلت نہیں، خیر. خیر یاد رکھیے
خیر ایک ایسی خوبی ہے جس میں شر نہیں، جس میں نقص نہیں، جس میں عیب نہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بحیثیت امت خیر پر ہو، تم بحیثیت امت کیا ہو؟ خیر پر ہو۔ اور جب خیر پر ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اب اس کو بہتر کیوں کہا؟ اس کو بہتر اس لیے کہا، آپ سمجھیے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر امت میں بیماریاں، ہر امت میں 1 2 3 بیماریاں، اس کے لیے علاج، بیماری ایک علاج ایک، بیماریاں 2 علاج 2۔ اب اس امت کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے جوتے پر جوتا رکھ کر چلے گی، ان کے 72 تو میری امت کے 73، وہ فضیلت والے تو یہ خیر والے، اتنی بات ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو امت ہے، اس امت کو جہاں اللہ نے مکمل خیر عطا فرمائی ہے، تو جتنی تکمیل خیر اس کو دی گئی، جتنی خیر میں تکمیل اس کو دی گئی، تو جب بیماریاں پھیلیں گی تو وہ بیماریاں بھی سب سے زیادہ ہوں گی، بیماریاں بھی سب سے زیادہ ہوں گی۔ اب وہ بیماریاں چونکہ سب سے زیادہ ہیں، ان کا علاج بھی سب سے زیادہ انہیں کو بتایا گیا، علاج بھی سب سے زیادہ، ان کے پاس بیماریاں بھی زیادہ، ان کے پاس علاج بھی زیادہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جہاں صحت کے اعتبار سے بھرپور خیر والی صحت عطا فرمائی، وہیں بیماریاں بھی بڑھا دی، اور بیماریوں میں شفا کے لیے دوا بھی بڑھا دی، اتنی بڑھا دی کہ اب مزید کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوا اس امت کو دے دی، اس دوا کے بعد کوئی اور دوا لینے کی ضرورت، یہی حکم ہوا، یہی اعلان ہوا۔ کہاں پر؟ سورۃ المائدہ کے اندر کیا اعلان ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت خیر بھی مکمل کر دی، نعمت شفا بھی مکمل کر دی۔ گویا دین کے تمام جزئیات، وہ تمام جزئیات جو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے کی جن کو ضرورت تھی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کرنے کی محتاج تھی، وہ تمام جزئیات اللہ نے قرآن میں حدیث میں بیان کروا دی، وہی جلی اور وہی خفی کے ذریعے سے بیان کروا دی۔ اب مزید کسی جزئی کے بیان کرنے کی ضرورت؟ ہاں، وہ جزئیات جو ان جزئیات کے ضمن میں جزئیات ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی امت میں سے مجتہدین کو منتخب فرمایا، وہ اس اصول پر جو اللہ کے نبی نے، اللہ کے قرآن نے بطور جزئی ہمیں دیا، اب وہ اصول کا درجہ رکھتا ہے، اس اصول کے اندر غوطہ زن ہو کر کے اس سے دنیا بھر کے مزید بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں تلاش کرتے ہیں۔ اسی کا نام فقہی مسائل ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اب عقائد میں، عقائد ایمانیات یعنی دین میں بنیادی اصولوں میں اختلاف کرتے ہیں بئی معنی کہ ان کو مانتے نہیں ہیں، بنیادی چیزوں کو، کوئی طہارت کو مانتے نہیں ہے، کوئی عاجزی کو مانتے نہیں ہے، کوئی خصیص چیزوں سے پاکیزگی کو، اجتناب کو مانتا نہیں ہے، کوئی عدل و انصاف کو مانتا نہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی بنیادی چیزوں کے ماننے سے انکار کرے کسی ایک چیز کے، یا بنیادی چیزوں میں سے کسی چیز کی من چاہی تفسیر کرے جو کسی بھی آیت سے، حدیث سے، سلف صالحین سے ثابت نہ ہو، اپنی تفسیر کرے، اپنی تشریح کرے، تو یہ آدمی فرقہ پرست ہے۔ یہ ہے فرقہ بنانے والا کہ جس نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر ٹکڑے کیے اور ایک گروہ الگ سے گروہ بن گئے۔ یہ ہے وہ ممنوع گروہ، یہ ہے وہ غلط گروہ جس گروہ کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو عقائد میں اور اصولیات میں یا تو سرے سے انکار کر رہا ہے یا ان کے اندر ایسی تحریف کر رہا ہے، ایسی تعویل کر رہا ہے کہ جو تحریف کے درجے میں ہے، جو اس کے غلط معانی کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پرویز ہے، غلام احمد پرویز، یہ اتنا بدبخت انسان تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں، آپ خیر کا کام کریں، اچھا کام کریں، آپ کی دل کی خوشی کا نام جنت ہے، آپ غلطی کر جائیں، آپ کو افسوس ہو جائے، یہ افسوس جہنم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو جنت اور جہنم کا انکار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے فرقہ پرستی، یہ فرقہ پرستی۔ یاد رکھیے، اس فرقے کے لیے یہ بات ہے کہ ایسے فرقے، اس طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ اب دیکھیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا۔ دین کا وہی راستہ، دین کا کیا مطلب؟ یہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ عقائد والا، ایمانیات والا۔ عقائد، ایمانیات اور بنیادی اصول سارے کے سارے ایک ہی ہیں۔ اگلی بات، والذی اوحینا الیک وما وصینا، اور وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ کیوں؟ توجہ کیجیے گا، پہلے رسول نوح علیہ السلام، آخری رسول وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، فرمایا اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ یہ ہے اولو العزم پیغمبر جن کا ذکر یہاں ہوا۔ آپ پہلے ہیں، پھر ابراہیم ہیں، پھر موسیٰ ہیں، پھر عیسیٰ ہیں علیہ السلام۔ اللہ نے بالکل اسی ترتیب سے، جو اولو العزم پیغمبروں کی ترتیب ہے نا، اسی ترتیب سے یہاں پر بیان کیا۔ یہاں تو اولو العزم کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں،
لیکن جمہور کی رائے یہ کہ 4 ہی ہیں. جمہور کی رائے کیا ہے؟ 4. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، ہم نے ان کی طرف وصیت کی تھی کیا کہ نماز قائم کریں اور ان اقیم الدین کہ دین قائم کریں، ولا تتفرقوا فی، ہم نے ان کو وصیت کی کہ دین قائم کریں اور اس میں تفرقہ اور پھوٹ نہیں ڈالنا. کیا پتہ میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ میں نے کہا دین کے اندر کسی بات کا انکار کرنا یا دین کی من چاہی تعبیر بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ تفرقہ. اللہ نے اسی چیز سے بنایا. ان اقیم الدین، دین کو قائم کریں، یعنی عقائد اور ایمانیات بالکل کلیئر واضح 2 ٹوک ہیں، انہی کو پھیلائیں، انہی کو بتائیں، اور یہ سب کے لیے ایک ہیں، سب کے لیے کیا ہے؟ اب اس میں پھوٹ نہیں ڈالنی. انبیاء علیہ السلام جن کا یہاں پر ذکر ہوا نا، ان کے ماننے والوں نے ان میں پھوٹ ڈالی. اصل میں ذکر اس لیے ہوا دنیا کے اندر یہ ذرا توجہ کیجیے گا، دنیا کے اندر جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان میں سے یہ 5 رسول ایسے ہیں کہ جن کے ماننے والوں نے، جن کا اقرار کرنے والوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے. یہ 5 نبی ہیں، اس لیے ان 5 کا ذکر ہوا ہے. نوح علیہ السلام، جناب رسول اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. آپ غور کیجیے، دنیا کے اندر اس وقت پوری دنیا میں جتنے فرقے چل رہے ہیں کون ہیں؟ انہی 5 نبیوں سے تعلق رکھنے والے. اب آئی کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں محبوب جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ توحید کی طرف. آپ دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے وہ اپنی طرف کا راستہ دکھا دیتا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم نے پڑھ لیا سورہ عنکبوت میں، کیا آخری آیت ہے. جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اگلی بات وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ میری وہ ابتدائی تمہیدی گفتگو میں سے آخری بات. فرمایا کہ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم کے آ جانے کے بعد ہوئے ہیں. کیوں ہوئے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور جب ان دونوں نے ایک دوسرے نبی کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ فرقے بن گئے نا. کیا بن گئے؟ کیونکہ نبیوں میں سے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے. ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہو گیا، کفر ہو گیا، فرقے بن گئے. اب یہ بات جب یہ فرقہ بندی ہوئی تو یہ صرف ایک بات پر نہیں ہوئی، یا یہ یہاں تک محدود نہیں ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو بات ختم، باقی ساری چیزیں ایک نہیں. جب ان کو نہیں نہ مانا تو ضد اس حد تک بڑھ گئی کہ ان میں سے ہر ایک ان کی بات کا انکار کرنا لازم ہو گیا. میری بات سمجھ نہیں سمجھے؟ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا انکار کر دیا. پہلے تو انہوں نے انکار کیا نا، انہوں نے انکار کر دیا ان کا کیا ہم ان کو نہیں مانتے. اب جب انہوں نے انکار کیا تو صرف اس بات کا انکار نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ تورات کی بتائی ہوئی ہر بات کا انکار کرنا شروع کر دیا. ہم مانتے ہی نہیں. ظاہر ہے جب ایک ذہن میں بات موجود ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، ان پر کتاب، یہ کتاب ہے وہ کتاب ان کی نہیں ہے، یا کتاب کو ہم نہیں مانتے، نتیجہ کیا نکلا کہ ہر بات کا انکار کر دیا. جب انہوں نے بات کہی، انہوں نے اپنی جو جملہ کہا تو یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس ضد میں آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی انجیل کا انکار کیا، ان کے تمام اصولوں کا انکار کیا، ان کے تمام فروع کا انکار کیا. گویا یہ ضد بازی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی باتوں کا انکار کرتے رہے. اور یہی حال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا، حسدا من عند انفسہم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں نے کیا. دونوں نے کیسے کیا؟ نظریہ ہر ایک کا یہ تھا کہ میں خیر پر ہوں، میرے علاوہ سب شر پر ہیں، میں بھلائی پر ہوں، میرے علاوہ سب شر پر ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نہیں مانتے، آپ کے قرآن کو نہیں مانتے، آپ کے اصول کو نہیں مانتے. بغیم بینہم، فرمایا یہ اختلاف حق کے آنے سے پہلے نہیں ہوا، حق آیا تو اختلاف کیا. اختلاف کیوں کیا؟ ضد بازی کی بنیاد پہ. آج بھی رب محمد کی قسم سچ بولتا ہوں میں، بالکل حقیقت پر مبنی، آج بھی ہمارے ہاں یہ جو بر صغیر کے اندر مختلف مسلک اور مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا، کسی ایک چیز کے انکار کی بنیاد پر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے بنا دی اور پھر ہر چیز کا انکار کرنا فرض عین سمجھ لیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات ٹھہر نہ چکی ہوتی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف العلماء رحمت، علماء کا اختلاف رحمت ہے، لیکن یہ اختلاف مفاد کے لیے نہ ہو، یہ اختلاف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو باعث رحمت ہے، کیونکہ اس سے نت نئی چیزیں ابھرتی ہیں. جیسے دیکھیں نا یونیورسٹی میں مثال کے طور پر مختلف علاقوں سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزوں میں تحقیق ہوتی ہے، معاشرے کے زیر استعمال چیزوں پر یا معاشرے کے لیے ایسی چیزوں پر کہ جو معاشرے میں جو ہے وہ اس کو اپنا فروغ دیا جا سکتا ہے، ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے، ان پر تحقیق ہوتی ہے. اب اگر وہ ایسی اچھا ان کی نگرانی کون کرتا ہے؟ ان کے اساتذہ پروفیسرز. اب وہ جو نگران دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا جو اس
پوری یونٹی نے، اس پوری یونیورسٹی نے مل کر کے اس ایک چیز کو ابھارا ہے، ایک چیز کو منزل عام پر لے کر آئے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو معاشرے میں تشکیل دے دیا جائے تو معاشرے کے اندر بڑی زبردست قسم کی ایک خوش آئند صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو جو پروفیسرز ہوتے ہیں اس بات کو متفقہ طور پر پاس کر لیتے ہیں، بھائی یہ معاشرے کے لیے مفید چیز ہے، اس کو معاشرے میں پھیلا دو۔ اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس معاملے پر معاشرے کو لایا جائے یا معاشرے میں وہ پھیل گئی تو معاشرے میں سراسر نقصان ہوگا، تو پروفیسر کہتے ہیں بھائی اس چیز پر مزید تحقیق نہیں کرنی، یہ سراسر نقصان ہے، اس کو پھینک دو۔ اختلاف رائے برا نہیں ہے، لیکن اگر وہ دین کے حق میں ہو، دین کے لیے ہو اور معاشرے کے سنوارنے کے لیے ہو، پھر تو یہ رحمت ہے، اور اگر معاشرے کے سنوارنے کے لیے نہیں، بگاڑنے کے لیے تو پھر یہ کیا ہے؟ سراسر زحمت ہے، پھر قتل و قتال کا باعث ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ ان کے بعد، یعنی ان کتابوں کے آنے کے بعد یا ان نبیوں کے بعد، نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوئے، یا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوئے تو کتاب کے وارث لیکن اس کتاب میں شدید قسم کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں تو وہ قرآن کے وارث ہیں، تو وہ دین کے وارث ہیں، تو وہ دین کے ماننے والے، لیکن اسی قرآن میں، اسی دین میں انہیں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ یہی بات یہاں سمجھائی گئی، اور یہ شکوک و شبہات فرقہ بندی کو جنم دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔